السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ کمرے کے ایک کونے میں دو ننھی معصوم کلیاں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور پورا کمرہ دونوں کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ کمرے کے باہر ایک عورت شدید غصے کی حالت میں کہہ رہی تھی، اب کمرے سے باہر نکل کے دکھاؤ، ذرا پہلے سے بھی زیادہ ماروں گی۔ اپنی ماں تو مر گئی ہے اور تم دونوں کو چھوڑ گئی، میری زندگی عذاب بنانے کے لیے۔ چپ کر جاؤ دونوں، ورنہ چھری سے دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی۔ ڈر کے مارے بڑی بچی، جو دوسری بچی سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی، اس کی منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے چپ کروانے لگی۔ چارسدہ کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والی 7 سالہ سہرش اور 9 سالہ مہوش کی سکی ماں فرزانہ اس دنیا سے گزرے ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد ان دونوں نے کوئی ایک دن بھی آرام سکون سے نہیں گزارا۔ سہرش اور مہوش کا والد مظفر ایک مزدور تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہ کام پر چلا جاتا اور بیٹیاں سارا دن اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی۔ ان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں مظفر کی چچی رہتی تھی۔ دونوں بچیوں کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے مظفر کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، جیسے اس نے فوراً مان لیا۔ دوسری شادی کے لیے رشیدہ چچی نے ہی سمرین کو پسند کیا، جس کے والد حیات نہیں تھے۔ اپنے ایک بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر ہی سادگی سے نکاح ہوا۔ سہرش اور مہوش بہت خوش تھی کہ ان کی نئی امی آ گئیں۔ اب وہ سارا دن گھر میں اکیلی نہیں رہیں گی، اب انہیں کھانا بھی وقت پر ملے گا، بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ لیکن ان دونوں معصوم بچیوں کو یہ خوشی چند ہی دن رہی۔ کچھ دن بعد سمرین نے دونوں بچیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ سارا دن دونوں بیٹیاں اس کے ڈر سے گھر سے باہر رہتی اور آج بھی دونوں گھر سے باہر تھی۔ جب 7 سالہ سہرش نے مہوش سے کہا، آپی ہماری اپنی امی واپس کب آئیں گی؟ مجھے یہ نئی امی اچھی نہیں لگتی، جب وہ بالوں سے پکڑ کر مارتی ہیں تو بہت درد ہوتا ہے۔ جس پر 9 سالہ مہوش نے کہا، سہرش ہماری امی اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں۔ وہ دونوں معصوم بچیاں کبھی اس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگتی تو کبھی اپنی نئی امی کی شکایت کرتی کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں، نئی امی بہت مارتی ہیں۔ اس طرح دن گزرتے گئے، لیکن سمرین کے دل میں ان دونوں بچیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہوا۔ اتوار کا دن تھا۔ سہرش اور مہوش صبح جلدی اٹھ گئیں، جبکہ سمرین تو ویسے بھی دیر سے اٹھتی تھی۔ سہرش کو بھوک لگی تھی۔ دونوں بہنوں نے سوچا کہ اگر ماں کو جگایا تو پھر مار پڑے گی۔ باپ صبح سویرے ہی کام پر جا چکا تھا، ناشتہ مظفر باہر کرتا تھا، اس لیے مہوش اور سہرش خود ہی کچن میں ناشتہ بنانے آ گئی۔ دونوں بچیاں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنے میں سہرش کے ہاتھ سے جگ گر کر ٹوٹ گیا، جو سمرین 2 دن پہلے بازار سے لے کر آئی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز جب سمرین کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی کچن میں پہنچ گئی۔ ہاں، وہ دونوں بہنیں ڈری سہمی کھڑی تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا کر دیا تم دونوں نے؟ میرا نیا جگ توڑ دیا، یہ تمہاری ماں کے جہیز کا نہیں تھا، میں خود لے کر آئی تھی۔ یہ کہتے ہی سمرین نے سہرش کے چہرے پر تھپڑ برسانا شروع کر دیے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں، مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گیا، چھوڑ دیں۔ امی سہرش کو مت ماریں، چھوٹی ہے وہ ابھی۔ کچن بڑی بہن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت سمرین یہ سوچ کر سہرش کو مار رہی تھی، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، مگر وہ بھول گئی تھی ایک ذات ایسی بھی موجود ہے جو ہر وقت دیکھتی ہے، جس کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ سمرین بھی بچنے والی نہیں تھی۔ آج میں ابو کو بتاؤں گی کہ آپ ہمیں مارتی ہیں، کھانا بھی نہیں دیتی، ہماری امی ایسی نہیں تھی، بتاؤں گی میں آج ابو کو۔ یہ مہوش تھی جو روتے ہوئے بول رہی تھی کہ شاید یہ ظالم عورت بس کر جائے، لیکن اس بات سے اسے مزید غصہ آ گیا۔ بتاؤ گی اپنے باپ کو کیا؟ بتاؤں گی، دوبارہ بولو، ذرا تم دونوں بہنوں کا بھی علاج کرتی ہوں۔ رکو۔ دونوں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ رشیدہ چچی کی 2 پوتیاں جو کہ مہوش اور سہرش کی سہیلیاں تھیں اور روز چاروں ساتھ کھیلتی تھی، وہ آج بھی ان دونوں کو بلانے آئی تھی، مگر چیخوں کی آواز سن کر وہ دونوں رشیدہ چچی کو بلانے کے لیے واپس بھاگ گئی۔ جب چچی آئی تو دیکھا کہ سمرین دونوں بچیوں کی گردن پر چھری رکھ کر بول رہی تھی، چپ کر جاؤ دونوں، اگر اب آواز آئی تو دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی۔ اس چھری سے کیا کر رہی ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ بن ماں کی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے اندر کا منظر دیکھ کر الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ دونوں بچیاں موجود تھی، ڈری سہمی سی، سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے تھے، نیچے زمین پر دونوں بچیوں کے بال بکھرے ہوئے تھے، جو کچھ دور پہلے ہی سمرین نے بے دردی سے کاٹے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر رشیدہ چچی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دونوں بچیوں کا سر بھی چھری لگنے سے زخمی ہو چکا تھا اور وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس وقت رشیدہ چچی کو اس سب کا ذمہ دار اپنے آپ لگا، کیونکہ وہی سمرین کو بیاہ کر اس گھر میں لائی تھی۔ شرم نہیں آتی کیا تمہیں؟ تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں؟
تم خود بھی ایک عورت ہو، تم کیسے کر سکتی ہو یہ سب؟ ان بن ماں کی بچیوں پر اتنا ظلم! تمہاری شادی میں نے مظفر سے کروائی یہ سوچ کر کہ تم بچیوں کو ماں کا پیار دو گی، لیکن تم تو ان کی یہ حالت کر دی۔ تم یہ بھول چکی ہو کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تم سے اس سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج مظفر کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رشیدہ چچی غصے سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ دینا مظفر سے جو کہنا ہوا۔ ویسے بھی کیا قیامت آ گئی جو ان کا ہلکا سا مار لیا، ڈانٹ دیا۔ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی اور میں انہیں کچھ کہوں تو کون سی قیامت آ گئی؟ یہ تمہیں ہلکا سا لگ رہا ہے؟ ان بچیوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کر دیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہلکا سا ڈانٹ دیا۔ اللہ ہی اس کا تم سے حساب لے گا۔ سہرش، مہوش، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیٹا چلو۔ رشیدہ چچی دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ شام کو مظفر کے گھر آتے ہی سمرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں آپ کی بیٹیوں پر؟ ذرا سے ڈانٹنے پر آپ کی چچی نے مجھے ہی میرے گھر میں بے عزت کر دیا اور دونوں کو لے گئی۔ یہاں سے سمرین زور و شور سے ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ تم رونا دھونا بند کرو، میں بھی ان دونوں کو واپس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی مظفر رشیدہ چچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں رشیدہ چچی کے گھر سہرش کے دو چچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے، جو دونوں بچیوں کی حالت دیکھ کر کافی غمگین ہو گئے۔ رشیدہ چچی نے سہرش اور مہوش کے زخم صاف کیے اور اپنی پوتیوں کے صاف کپڑے دونوں بہنوں کو پہنا کر ان کے سر کو سرکاف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے سے مظفر اندر داخل ہوا۔ رشیدہ چچی سے سلام دعا کے بعد انہوں نے سہرش اور مہوش کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر چچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ سنایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد مظفر غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رشیدہ چچی، مظفر کے دونوں بھائیوں اور بیٹیاں بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ اندر داخل ہوتے ہی مظفر غصے سے سمرین کی طرف بڑھا۔ تم جھوٹی اور مکار عورت ہو، میری بیٹیوں کی یہ حالت کر کے خود مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو، چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ اس سے پہلے کہ مظفر سمرین پر ہاتھ اٹھاتا، رشیدہ اور مظفر کے دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ بہرحال سمرین کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات کر رہی تھی مظفر سے کہ میں تمہاری بیٹیوں کی نوکر نہیں، مجھے الگ گھر لے کر دو یا مجھے طلاق دو۔ لڑائی بہت بڑھ گئی تھی۔ رشیدہ چچی اور مظفر کے بھائی اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لطیف اور عرفان نے فیصلہ کیا کہ مظفر دوسرا گھر نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ تو محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے مظفر کو منایا کہ سہرش اور مہوش کو ہم لے جاتے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن مظفر مان گیا۔ اس طرح سہرش عرفان کے ساتھ اور مہوش لطیف کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور سمرین کی شادی کو 8 سال گزر گئے۔ سہرش اب 15 اور مہوش 17 سال کی ہو گئی تھی، مگر سمرین کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ جو دوسروں کی اولاد پر ظلم کرتے ہیں وہ ان کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، وہ خود بھی کبھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی بتاتا تو سمرین وہاں پہنچ جاتی۔ سمرین چھپ چھپ کر اولاد کے لیے بہت روتی تھی۔ اب تو لوگ بھی ایسے تانے دیتے تھے کہ یہ ایک بانج عورت ہے۔ 8 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد سمرین کو ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی ہر آسائش دوں گی، بڑے سے بڑے سکول میں پڑھے گا میرا بچہ۔ ان دونوں نے اس کام کے لیے ملازمہ بھی رکھ لی۔ مظفر بھی بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن بھی پہنچ گیا جس کا سمرین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اسپتال میں بیڈ پر پڑی وہ منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کے بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے سے مظفر اندر داخل ہوا، جس کی گود میں مہرون کمبل میں لپٹا بچہ تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ڈاکٹر بھی آ رہے تھے۔ سمرین نے مظفر کو دیکھتے ہی کہا، شکر ہے مظفر تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے میرا بچہ تو دکھاؤ۔ مظفر نے اس چھوٹے سے بچے کو سمرین کی گود میں دیا۔ سمرین نے جیسے ہی بچے کے چہرے اور سر سے کمبل ہٹایا وہ لرز کر رہ گئی۔ بچہ باقی تو ٹھیک تھا، مگر اس کے سر پہ بال نہیں تھے اور سر پر زخم ہی زخم تھے۔ ڈاکٹر نے پاس آ کر بتایا، آپ کا بچہ ویسے تو ٹھیک ہے، مگر زندگی بھر اس کے سر پر بال نہیں آئیں گے اور زخم ایسے ہی رہیں گے۔ مظفر نے جلدی سے بچے کو واپس دیا اور کانپتی ہوئی سمرین کو سنبھالنے لگا، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آج 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ سمرین اور مظفر پر وہ قیامت گزرے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے سمرین کی آنکھ کھلی۔ کچن میں پانی پیتی ہوئی اچانک اسے وہ سب یاد آیا جو 8 سال پہلے سہرش اور مہوش کے ساتھ کر چکی تھی، اور اپنا ننھا سا بیٹا بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ رات کے اس پہر کچن میں کھڑی اور سمرین کے کانوں میں مسلسل ان بچیوں کی آوازیں گونج رہی تھی، امی مت ماریں سہرش کو خدا کے لیے، امی چھوڑیں، میرے بال نہ کاٹیں، ایسا مت کریں امی، صرف ایک دفعہ معاف کر دیں، پھر کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ شاید اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج سمرین ان معصوم بچیوں کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے کچن میں ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافیہ مانگنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر مظفر بھی بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا سمرین، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ کیا ہوا تمہیں؟ مظفر نے حواس باختہ ہو کے پوچھا۔
مظفر مجھے سحرش اور مہوش کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، آج میں اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں، نہ میں ان پر ظلم کرتی اور نہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا، جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے لے چلو ان کے پاس۔ زور و قطار روتے ہوئے مظفر نے سمرین سے کہا ابھی بہت رات ہو چکی ہے، میں کل تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی مظفر اور سمرین عرفان اور لطیف کے گھر روانہ ہوئے۔ سحرش اور مہوش چچی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھی جب باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے کوئی آیا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، عرفان کی بیوی نے کہا، اور وہ تینوں باہر آ گئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر سحرش اور مہوش کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہاں لطیف کی بیوی سمرین سے سلام دعا کرنے میں مصروف تھی، سحرش اور مہوش نے بھی آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن سمرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کی بجائے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کی سزا بھی مجھے مل چکی ہے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو، جب تک تم دونوں مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سحرش اور مہوش نے سمرین کی طرف دیکھا جو بے حد کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے موجود تھے، وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے ان کی یہ حالت دیکھ کر انہیں معاف تو کر دیا مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اب واپس دونوں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی اور یہاں وہ بے حد خوش بھی تھی۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد سمرین اور مظفر واپس آ گئے۔ سمرین ہر وقت اپنے بچے کا سر رومال سے چھپائے رکھتی، وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر کچھ دن بعد ہی وہ بچہ فوت ہو گیا اور سمرین پھر سے بے اولاد ہو گئی۔ بچے کا اسے اتنا صدمہ لگا کہ وہ بیمار ہو گئی۔ اب اس کا ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج بھی چل رہا ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب سمرین زندگی بھر ماں نہیں بن سکے گی۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ سحرش اور مہوش کو اس گھر میں نہ لا سکی، اولاد کی تڑپ نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ ماں کی حالت دیکھ کر سحرش اور مہوش سے رہا نہ گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے وہ اپنی ماں سمرین کے پاس رہیں گی۔ ان کے گھر آتے ہی سمرین کھل اٹھی، اس کی آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو گئی اور کچھ عرصے میں وہ بالکل صحت یاب ہو گئی تھی۔ اب سمرین سحرش اور مہوش کو سکی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔